آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی۔ ہاں تو بچوں، میں بتا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، سورۃ البقرہ۔ لیکن ماموں جان، سجدہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی نے حیرانگی سے کہا، جی بیٹا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا تھا، ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہاں تو پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ شیطان ایک جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے دریافت کیا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ تو ابلیس کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ سورۃ الصاد۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اس میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا اور ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ سورۃ الصاد۔ دیکھا بچوں، آپ نے اللہ کے نبی کی تعظیم اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں سال عبادت کرنے والے کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نکالا گیا بلکہ ذلت اور نامرادی کے ساتھ نکالا گیا۔ شیطان کی انسانی دشمنی۔ شیطان نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑتا چلا گیا، اور آدم علیہ السلام کے حسد نے اس کو اس قدر گستاخ اور بدتمیز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے اس آدم کی وجہ سے۔ اچھا تو پھر مجھے اتنی مہلت قیامت تک دے دے کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں، ان کو آپس میں لڑاؤں، انہیں تیری نافرمانی پر اکساؤں، ان میں نفرت، بغض، کینہ پیدا کروں اور انہیں قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ پھر کیا ہوا ماموں جان؟ علی نے دلچسپی سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف۔ جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے تو اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت سے گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھاؤں گا، حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تیرے نبیوں اور رسولوں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کی کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ کسی طرح انسانوں کو گمراہ کر دے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے اور ان کو اچھے کاموں سے ہٹا کر برے کاموں پر لگا دے، اور ان سے جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، غرور، چوری اور دیگر برے کام کروائے تاکہ انسان جنت میں نہ جا سکے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو یہ ہے شیطان کا مقصد کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل دے۔ حسن نے سوچتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا ماموں جان؟ تابندہ نے حسب معمول بےتابی سے پوچھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان کی تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی تھی سب کی ارواح کو باہر نکالا اور تمام اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورۃ الاعراف۔ سب نے بیک آواز ہو کر کہا کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ سورۃ الاعراف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بلایا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، سورۃ العمران۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میری بھاری ذمہ۔ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہے۔